تو جناب سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ بنا ہوا ہے شکایتی مرکز، وہ اس وجہ سے کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ان سے مل رہے ہیں، کسی کی شکایت علی امین گنڈا پور کے خلاف ہے، کسی کی شکایت جو ہے وہ جناب اسپیکر جو ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی ان کے خلاف ہے، کسی کی شکایت جو ہے وہ جنید اکبر کے خلاف ہے، اور خان نے پھر اس سارے معاملے میں طلب کر لیا علی امین گنڈا پور کو، اور ایک تو انہوں نے یہ فوراً احکامات جاری کر دیے، کیونکہ وہ اس کی تصدیق وغیرہ نہیں کرتے، اس کے پاس کوئی ایسی تصدیق کا نظام نہیں ہے، خان کے پاس تصدیق وغیرہ نہیں کرتے وہ۔ اعظم سواتی نے شکایت لگا دی کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو اسپیکر ہے وہ مبینہ طور پر رشوت خور ہے، کرپٹ آدمی ہے، جنید اکبر نے جو 2 عہدیدار رکھے ہیں ہزارہ ڈویژن میں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور کے نیچے کام کرنے والے بعض جو وزراء ہیں ان کے اوپر درفتنی کس دی۔ اب خان کے پاس چاہتا تھا نا اس کی تصدیق کراتا یا کہتا کسی کو پیغام بھجواتا کہ بھائی اس کی تحقیق کرو، اس کا جو ہے وہ اتا پتہ کرو، یہ کیا ہے، یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً احکامات جو ہے وہ جاری کر دیے کہ جنید اکبر کو کہا جی وہ دونوں عہدیدار اٹھائیں جو آپ نے لگائے ہیں، حالانکہ بیچارہ صوبائی صدر ہے، لیکن خان کی کون موڑے، کون اس کی انکوائری کرے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس سے بھی استعفیٰ مانگ لیا، وہ جو خیبر پختونخوا اسمبلی کا اسپیکر ہے وہ بھی کوئی سواتی ہے، اس سے استعفیٰ جو ہے وہ مانگ لیا۔ پھر جناب جو وزراء ہیں تو اس کے بارے میں بھی رپورٹ مانگ لی ہے کہ جو انہوں نے جھوٹی سچی ایک بنائی ہوئی ہے کمیٹی، اینٹی کرپشن کمیٹی، اس سے ان کے بارے میں رپورٹ مانگ لی۔ یہ وہ جو بھی جاتا ہے نا وہ شکایات کے انبار لگا کر آتا ہے، خان کے پاس جو جاتا ہے تو وہ چل سو چل کام ہے، وہ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جناب وہ وہاں پہ بہت جواب بڑی ملک و قوم کی باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی شکایتیں لگاتے ہیں، اور ایسی ایسی شکایتیں کہ وہ پھر خان جناب ادھر سے کہتا اچھا ایسا ہو گیا، اچھا واقعی یار مجھے تو پتہ ہی نہیں، اور مجھے بتایا کرو۔ وہ اس نے بھی جسوس چھوڑے ہوئے ہیں، اس نے اعظم سواتی سے کہا یار اس طرح کی چیزیں ہیں تو مجھے بتایا کرو۔ پھر وہ اس کی طلبی کی علی امین گنڈا پور کی، اور اس کے سامنے ساری صورتحال بیان کی، تو گنڈا پور بھی جناب اب اس کے اوپر کیا بات کرے گا، پتہ چل جائے گا، رات تک یا شام تک انفارمیشن اس کی بھی باہر جو ہے وہ نکل آئے گی۔ لیکن کیا عمران خان کے کہنے پر خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو اسپیکر ہے کیا وہ ریزائن کرے گا؟ یہ بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا سوال ہے۔ کیا علی امین گنڈا پور یا صوبائی اسمبلی یہ بات مانے گی؟ اور کیا جو الزامات ان کے اوپر لگائے گئے ہیں وہ الزامات سچ ثابت ہوئے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ پیچھا کریں گے اس بانی چیئرمین کا، جو جیل کی چکی میں بند ہے، جو عید کی نماز نہیں پڑھتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ بیانیہ بنا کر چلایا جاتا ہے۔ اور پھر جناب ایک اور بڑی خبر اس کے ساتھ ہی لے لیں، پی ٹی آئی جو اوورسیز ہے اس میں جناب بغاوت ہو چکی ہے۔ شہباز گل جو ہے، شہباز گل ہے یا گل ہے یا کچھ اور ہے، وہ لمبے چوڑے ٹویٹس کر رہا ہے، اس کی بات نہ سنیں، اس کی نہ سنیں، اسٹیبلشمنٹ سے خوف اتنا ہے کہ وہ بندہ اسٹیبلشمنٹ سے مل رہا ہے، اور مذاکرات کی جو پیشکش ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے اگر کرنے ہیں یا نہیں کرنے، یہ فیصلہ عمران خان کو کرنا ہے، یہ فیصلہ کوئی عہدیدار اوورسیز نہیں کر سکتا۔ اب اطلاعات ہیں کہ وہ عاطف خان جو پی ٹی آئی اوورسیز کا ایک عہدیدار ہے وہ جناب بغاوت کر گیا ہے خان سے، اور اس نے جو کچے چٹھے جو ہے وہ کھولنے شروع کیے ہیں، جو پی ٹی آئی کے عہدیدار باہر موجود ہیں، تو اس کے بعد پھر وہاں پہ کڑماس مچا ہوا ہے، باہر بھی کڑماس مچا ہوا ہے۔ اچھا
اب مزے کی بات ہے کہ اس کا الزام بھی یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر لگاتے ہیں، ISI پر لگاتے ہیں، سریعام لگاتے ہیں۔ تو بھائی اتنا ہی ڈر اور خوف ہے تو آپ اپنے بندوں کو سنبھال کے رکھیں۔ وہ کیوں رابطے کرتے ہیں، کیوں وفد بھیجا جاتا ہے، کیوں عمران خان جیل میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ 3 بندے جو ہیں بیرون ملک جو پاکستانیوں کے ہیں میرے بھی آپ پہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں۔ حماد حسن کی اس حوالے سے جو ایک سٹوری ہے نا وہ بڑی قابل ذکر ہے، اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ انہوں نے تو باقاعدہ چیلنج کیا شہباز گل کو کہ اس کو آپ جٹلائیں کہ کیا عمران خان نے 3 بندوں کو نومینیٹ نہیں کیا کہ وہ جائیں اور جا کر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں۔ مذاکرات کی بھیک مانگی گئی۔ میں نے کل بھی کہا کہ ایک اور معافی مسترد کر دی گئی، وہ اسی تناظر میں تھی کہ ایک طرف آپ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ پاؤں سے زمین کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کو ڈر اور خوف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے لیے زمین گرم کر دی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں نا۔ تو وہ بڑے سیانے ہیں، اب وہ تو ایک سوراخ سے مومن بار بار جو ہے نا وہ نہیں ڈسا جاتا، یہ اب ان والا وہ والا حساب ہو گیا ہے، وہ تو اب ان کی پکڑائی میں نہیں آئیں گے۔ یہ شہباز گل جو مرضی کہہ لے۔ اب وہ عاطف خان کی جو باتیں ہیں وہ منظر عام پر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ PTI اوورسیز باہر بیٹھ کے کیا کر رہی ہے، کون سا بیانیہ کہاں بنتا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے، کیسے اس کو پھر آگے لے کر چلا جاتا ہے، یہ سارا جو ہے وہ چھوڑتے ہیں۔ یہ چیزیں چلتی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے اندر کے معاملات جو ہیں وہ کیا ہیں۔ تو وہ جو کڑماسن مچا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے ہی پیٹ سے کپڑا اٹھا رہے ہیں اور اپنے معاملات کو بگاڑ کر پیش کر رہے ہیں، اور گارد کی لڑائی اور مدعا اسٹیبلشمنٹ پہ۔ ٹھیک ہے جی، اب شہباز گل کی کون سنے گا؟ اچھا وہ ایک خود ساختہ لیڈر خود ہی بنا ہوا ٹویٹ کر دیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے اس ٹویٹ کے اوپر جناب پوری جو PTI ہے اوورسیز کی وہ اکٹھی ہو جائے گی۔ بھائی تیری بات سنتا کون ہے؟ تو خود ناقابل اعتبار آدمی ہے، تو خود یہاں سے ڈنکی لگا کر جو ہے وہ بیرون ملک فرار ہوا ہے۔ عدالتی ڈنکی بھی ہوتی ہے نا بھائی، کئی لوگ عدالتی ڈنکیاں لگا کر بھی گئے ہیں۔ پاکستان میں انصاف کا نظام جس طرح کا ہے وہ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ تو اس کی بات کون سنے گا؟ کوئی نہیں سنتا۔ لیکن وہاں پہ جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، جو اختلافات منظر عام پر کھل کر آ رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہو۔ جب سے یہ ایک اور بگوڑا وہاں پہ ڈنکی لگا کر گیا ہے، اس نے تو معاملات اور خراب کیے ہوئے۔ یہ جو عمران ریاض خان ہے، یہ وہاں پہ جا کر ایک علیحدہ پردھان منتری جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک دوسرے کے یہ اچھا پھر ایک دوسرے سے خود کو زیادہ یہ پھر ثابت کرتے ہیں، پارٹی کا وفادار، عمران خان کا وفادار۔ حالانکہ ہو کیا رہا ہے کہ عمران خان کا نام استعمال ہو رہا ہے، عمران خان کے نام کے اوپر ڈالر بھی کماتے ہیں، عمران خان کے نام کے اوپر جو ہے وہ ساری اپنی واردات ڈالتے ہیں، اور چاہتے بھی نہیں ہیں کہ وہ باہر آئے، کیونکہ ان کا جو ہے وہ کاروبار جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔